المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة دائمة على أعداء الدين أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. بلند سلام پڑھیے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اور محمد و آل محمد بلند تر صلوات. دعائے خدا متعال عشرے کے بانیان ان کے مومنین جس نے بھی دامے دل میں قدم سخ میں اس عشرے کے لیے جتنی امداد کی ہے، جتنی محنت کی ہے، یا سکوٹی کے فرائض سر انجام دیے ہیں، اس ذکر کے صدقے میں خدا ان کی اس عبادت کو قبول فرمائے. جس نے بھی جتنی امداد کی ہے پروردگار اس کی مشکلات کو آسان فرمائے. اس ذکر کے وسیلے سے خدا ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے. اس ذکر کو ان کے مرحومین کے لیے ذریعہ نجات قرار دے. ان کے گھروں میں جتنے مریض ہیں مالک شفاء کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے. حاضرین میں آپ جتنے تشریف فرمائے ہیں پروردگار آپ سب کی عبادت کو قبول فرمائے، آپ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے. میرے برادر محترم کی دعاؤں کو خدا اس ذکر کے صدقے میں قبول فرمائے. اور بھی حاضرین میں جتنے بیمار ہیں ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنے یہ بزرگان بیمار ہیں، جان صاحب حیدری صاحب بیمار یا جتنے مریض مالک سب کو شفا عطا فرمائے. اور جتنے بے اولاد ہیں پروردگار ان کو اولاد نرینہ اور صالح عطا فرمائے. اس ذکر کا ہم سب کو بانیان کو اجر کثیر عنایت فرمائے. اور بہت بڑی دعا ہے، آمین ضرور کہنا ہے کہ ہم سب کو اور تمام مومنین و مومنات کو خدا کسی منافع کا محتاج نہ بنائے. اس عشرے میں جتنی ہم عبادت کر چکے ہیں یا بقیہ دنوں میں کریں گے، خدا ہم سب کی عبادت کو ریاکاری سے محفوظ فرمائے. عزاداری کے ساتھ ساتھ مقصد کربلا کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار ہم سب کو مسحریت سے اور ناسبیت سے محفوظ فرمائے. صحیح العقیدہ ہم سب کو بننے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن و اہل بیت سے محبت کرنے کی اور ان کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جتنے برادران نے مومنین نے مومنات نے میرے ذمہ دعائیں لگیں گے، بالخصوص ایک مومنہ نے دعا لگی، خدایا ان دعاؤں کو قبول فرمائے. خداوند کریم کا لاکھ شکر ہے اس پروردگار نے ہم سب کو اس دنیا میں کامیاب زندگی بسر کرنے کے لیے، آخرت میں نجات حاصل کرنے کے لیے ہمیں ایسے عظیم رہبر عطا فرمائے ہیں کہ جن کی صداقت کی گواہی بھی قرآن دیتا ہے، جن کی طہارت کی گواہی بھی قرآن دیتا ہے، جن کی شجاعت کی گواہی بھی قرآن دیتا ہے، جن کی سخاوت کی گواہی بھی قرآن دیتا ہے، جن کی ولایت کی گواہی بھی قرآن دیتا ہے، جن کی افضلیت کی گواہی بھی قرآن دیتا ہے،
جن کے ایمان کی گواہی بھی قرآن دیتا ہے، جن کے علم کی گواہی بھی قرآن دیتا ہے۔ سلامت خدا کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ خدا نے ہمیں بڑے ہی عظیم رہبر عطا فرمائے، اتنے عظیم رہبر عطا کیے کہ جس کا ہم حق کے شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اگر ہماری ساری زندگی ایک سجدے میں گزر جائے پھر بھی ہم اس بات کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ نے ہمیں وہ راہبر دیے ہیں کہ جن کو بنایا ہی اس پروردگار نے ہے۔ تو بڑے عظیم راہبر خدا نے ہمیں عطا کیے، اور صرف راہبر عطا نہیں کیے، ان کی محبت کو واجب قرار دیا اور ہم پہ اعلان کیا کہ ہمیں ان کی محبت نصیب فرمائی۔ اور یہ محبت کوئی عام چیز نہیں ہے۔ ایک حدیث پڑھ کے آگے بڑھتے ہیں۔ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، نبی اعظم فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمام انبیاء کو ایک درخت سے پیدا نہیں کیا، یعنی شجرہ نسب اس سے مراد ہے، یعنی مختلف شجروں سے ہیں، ایک شجر سے پیدا نہیں کیا، لیکن اللہ نے یا علی تجھے اور مجھے ایک درخت سے بنایا ہے۔ متوجہ نہیں گا، اللہ نے تمام انبیاء کو مختلف درختوں سے بنایا ہے، یعنی شجرہ نسب مراد ہے۔ علی کو اور مجھ کو ایک درخت سے بنایا ہے، فرمایا اس درخت کی جڑ میں ہوں، اس درخت کی جڑ میں ہوں، اور اس کی شاخ علی ہے، فرمایا اس کا پھول زہرا ہے، اس کا پھل حسن و حسین ہے۔ سارے کوشش کریں، دونوں ہاتھ جڑے کر کے اللہ آپ کو سلامت رکھے جی، آباد رہے۔ نبی کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ نے انبیاء کو مختلف درختوں سے بنایا۔ غور ہے جی، اللہ نے انبیاء کو، ہم سب کے جو راہبر ہیں ان کی فضیلت بیان ہو رہی ہے، غور کیجئے گا۔ بات کیا ہو رہی ہے؟ نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ نے انبیاء کو مختلف درختوں سے بنایا۔ کیا کیا جی؟ درخت سمجھ گئے نا، شجرہ نسب، مختلف درختوں سے بنایا، لیکن اللہ نے مجھے اور علی کو ایک درخت سے بنایا۔ فرمایا اس درخت کی میں جڑ ہوں، اس درخت کی میں جڑ ہوں، علی اس کی شاخ ہے، فرمایا زہرا اس کا پھول ہے، حسن و حسین۔ اب آپ کی بات نہ کرو تو بخل ہوگا، کیونکہ حدیث میں موجود جو ہے، فرمایا زہرا اس کا پھول ہے، حسن و حسین اس کا پھل ہے، ہمارے شیعہ اس کے پتے ہیں۔ اور کیجئے گا، میں پھر گزارش کروں، نبی فرما رہے اللہ نے انبیاء کو مختلف درختوں سے بنایا، علی کو اور مجھے ایک درخت سے بنایا۔ ابھی حدیث ختم نہیں ہوئی، بڑی عظیم حدیث ہے، یاد کرنے والے حدیث۔ فرمایا علی کو اور مجھے ایک درخت سے بنایا، اس درخت کی جڑ میں ہوں، شاخ علی ہے، پھول زہرا ہے، پھل حسن و حسین ہے، فرمایا اس کے پتے ہمارے شیعہ ہے، اور فرمایا جو شخص ان میں سے کسی ایک شاخ کو بھی پکڑ لے گا، اور تو بھائی جو بھی ان میں سے کسی ایک شاخ کو پکڑ لے گا وہ نجات پا گیا، اور جس نے نہ پکڑا وہ ہلاک ہو گیا۔ اب یہ بات سمجھنے والی، نبی فرماتے ہیں اگر کوئی صفا و مروہ کے درمیان 1000 سال عبادت کرے خدا کی، پھر فرماتے ہیں 1000 سال اور عبادت کرے، پھر فرماتے ہیں 1000 سال اور عبادت کرے، یعنی نبی فرماتے ہیں اگر کوئی شخص صفا اور مروہ کے درمیان 3000 سال اللہ کی عبادت کرے، وہ خشک اور کن ہو جائے مشک کی طرح، اگر اس کے دل میں ہماری محبت نہیں ہے تو وہ اونڈے منہ جہنم میں جا دیا جائے، وہ اونڈے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ نے ہمیں ایسے راہبر دیے، اور جو ان کو مانتا ہے
اللہ نے یہ مقام بنایا ہے. ہم جو اتنے دنوں سے یہ بات کر رہے ہیں، افضلیت میں بات کر رہے ہیں، ہمارا مقصد بھی یہی ہے مختلف طریقوں سے، تاکہ لوگوں کو دعوت دی جائے کہ یہ وہ گھرانہ ہے جن کی پیروی کرنی ہے، یہ وہ گھرانہ ہے جن کی اتباع کرنی ہے، یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس کی پیروی کریں گے، جس کی اتباع کریں گے، جن کی بات مانیں گے، جن کو فالو کریں گے تو جنت ملے گی. توجہ ہے جی؟ آپ جتنے بیٹھے ہیں سبھی چاہتے ہیں نا جنت ملے؟ سارے بولتے سبھی چاہتے ہیں نا. ابھی آئے ہیں جہاں عشق ہے، جہاں محبت ہے اہل بیت سے، جہاں نبی سے محبت ہے، ان کی آل سے محبت ہے، وہاں یہ بات ضرور ہے کہ جنت بھی ملے گی. نماز پڑھی قربت من اللہ، جنت ملے گی. روزہ رکھا قربت من اللہ، جنت ملے گی. حج کیا قربت من اللہ، جنت ملے گی. خمس دیا، زکات دی، جہاد وغیرہ جتنے اعمال کیے، صدقہ جاریہ، جنت کے لیے کی. یعنی ہر بندے کے اندر کہیں نہ کہیں کسی گوشے میں جنت کی خواہش موجود ہے. اور جن راہبروں کی میں بات کر رہا ہوں انہیں کہیں سے لینی نہیں پڑے گی، وہ خود سردار ہے، وہ خود سردار ہے. افضلیت پہ بات ہو رہی ہے. کس پہ حاجی صاحب؟ افضلیت پہ بات ہو رہی ہے. اور نبی نے کہا کہ حسن و حسین جوانان جنت کے. اچھا سبھی کا ایمان ہے اس میں؟ میرے برادران اہل سنت بھی تشریف فرما ہے یقیناً، وہ بھی سبھی مانتے ہیں کہ جنت کی سرداری ہے حسن و حسین کے پاس. کس کے پاس ہے جی؟ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے شیعہ سنی برادران کے موٹر سائیکلوں کے پیچھے بتیوں پہ لکھا ہے پنجابی میں جنت حسین دی. توجہ ہے جی؟ لکھا ہوتا ہے بھائی، لکھا ہوتا ہے. یا فرہد پہ لکھ دے گا، یا بعض کا بیک والی جو بتی ہوتی ہے اس پہ لکھ دیتے. جو لکھتا ہے اسے پتہ ہے. توجہ ہے جی؟ جو لکھتا ہے. میں افضلیت کی بات کر رہا ہوں، افضلیت کی. اس پہ ایک جملہ دے کے آج کا موضوع آگے بڑھائیں گے. اور ہے جی بات ہو رہی نا افضلیت کی. ہم نے قرآن سے کوشش کی، احادیث سے کوشش کی کہ اللہ نے اہل بیت کو افضل بنایا ہے. اب یہ حدیث بھی سامنے رکھیں اور افضلیت کو دیکھیں. نبی فرما رہے جوانان جنت کے سردار ہیں حسن و حسین. حدیث اتنی نہیں، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وابوہما خیر منہما. فرمایا حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، ان کا باپ ان سے بھی افضل ہے. اچھا آپ نے ہاتھ کھڑے کیے، کسی نے داد دی، کسی کے چہرے شاد ہوئے، میں سب پہ راضی ہوں. لیکن ایک جملہ آپ سے میں ہاتھ باندھ کے پوچھنا چاہتا ہوں. نبی اعظم نے اگر کہا ہے کہ جنت حسن و حسین کی ہے اور ان سے افضل ان کے بابا ہے اور عورتوں کی سردار میری بیٹی ہے، بولے نا میرے ساتھ، اور جنت کی عورتوں کی سردار میری بیٹی زہرا ہے. اب خاموشی سے ایک جملہ سن لیں. جس نبی نے یہ کہا ہے کہ جنت حسن و حسین کی، علی ان سے افضل، عورتوں کی سردار سیدہ، کیا اس نبی کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس جنت میں آدم بھی آئیں گے؟ دکھ لگے گا جس بندے کو بات کی سمجھ آئی تو بولنا پڑا. بھائی اس نبی کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس جنت میں آدم بھی، اس نبی کو یہ نہیں پتا تھا اس جنت میں نوح بھی، بولو نا میرے ساتھ. اس نبی کو پتا نہیں تھا کہ اس جنت میں ابراہیم جد انبیاء بھی آئیں گے. انہیں نہیں پتا تھا اس جنت میں موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام بھی بولو آئیں گے. پروردگار نے تو خود کہا یہ جنت میں نے بنائی ہی متقی لوگوں کے لیے ہے. یعنی اس میں اولیاء جائیں گے، اس میں انبیاء جائیں گے، اس میں اوصیاء جائیں گے. تو نبی جانتے تھے نا کہ یہ سارے آئیں گے، اور یہ جتنے آئیں گے نا، توجہ ہے،
یہ جتنے آئیں گے نبی جانتے ہیں یہ آئیں گے کیونکہ نبی ہے، نبی کا مقام ہے جنت، اور اوصیاء ہے اس کا مقام ہے جنت، متقی ہے اس کا مقام ہے جنت. یہ نبی جانتے تھے انبیاء بھی آئیں گے، اوصیاء بھی آئیں گے، اولیاء بھی آئیں گے، متقی بھی آئیں گے. پھر بھی کہا کہ جنت حسن و حسین کے مالک ہے جنت کے، اور ان کا باپ افضل ہے. بھائی نبی کو پتا تھا لیکن پھر بھی کہا کیونکہ نبی جانتے تھے کہ حسن و حسین کا اور سیدہ کا اور علی کا اندر مقام اتنا بڑھایا ہے وہ سارے ریت بن کے آئیں گے یا سردار بن کے. بلہاد کرے متوجہ ہے نہیں سر متوجہ ہے جی سارے صحابہ. میں نے جو جملہ کہا ہے آپ سبھی کا ایمان ہے نا نبی کے علم پہ. نبی اعظم کا اتنا علم ہے جو پہلے ہو چکا ہے وہ بھی جانتے ہیں، جو ہوگا وہ بھی. ہم ایسا نبی مانتے ہیں، ہم علی والے انپڑھ نبی نہیں مانتے. ہم یہ نہیں کہتے کہ جبریل نے آ کے سینہ چاک کیا اور کہا پڑھ، نبی کہتے مجھے پڑھنا آتا نہیں، پھر ایسے جب بھی ڈال دی جو ہے. نہیں ہمارا ایسا نبی نہیں. ہمیں تو قرآن نے بتایا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ کہ اللہ نے نبی کو بھیجے کچھ ذمہ داریاں دیں گے، اور ان ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن کا استاد بن کے آیا ہے. وہ معلم قرآن ہے، وہ قرآن پڑھانے آیا ہے، اور جسے خود ہی نہیں آتا. معلم ہوتا ہے جسے آتا ہو. میں نے پچھلے محرم میں عشرہ میں یہ قرآن سے ثابت کیا تھا کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے حبیب جب تک وہی پوری نہ ہو جائے آگے نہ پڑھا کر. جب تک وہی یعنی آیت جو پوری نہ ہو جائے آگے بولو نہ پڑھا کر. اچھا نبی آگے کیوں پڑھتے تھے؟ آتا تھا تو پڑھتے ہوئے. تو ہمارا نبی یہ ہے کہ جس کے پاس جو کچھ پہلے ہو چکا ہے اس کا بھی علم ہے، جو بعد میں ہوگا اس کا بھی علم ہے. اچھا نبی کے پاس جو بیٹھتے تھے نبی کو ان کا بھی علم تھا، ان کا بھی علم تھا. اس کا ایمان کتنا ہے، اس کا ایمان کتنا ہے، اس کا ایمان کتنا ہے. جو ہے سارے صاحبان کی نبی جانتے تھے، نبی جانتے تھے. نبی نے اسی لیے تو ان ساروں کے سامنے ان کے دماغ پڑے، ان کے ذہنوں کو پڑھا اور بار بار بتایا یہ ہے وہ لوگ جن کے پیچھے چل رہے، یہ گمراہ نہیں ہونے دیں گے. اگر ان کے پیچھے نہیں چلو گے گمراہ ہو جائیں گے. کیا ہو جائے گا؟ یہ میری اطرت، ان کی کشتی میں بیٹھ جانا. یہ میری اطرت اور قرآن ان سے تبسم اختیار کرنا. یہ جو سچے جا رہے ہیں ان کے پیچھے چلنا. یہ لوگ جو ہے یہ اہل بیت، ان کو میرے ایسے پاک کے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے. یہ ہے وہ لوگ جن کی مودت کو میں نے واجب قرار دیا ہے. نبی بھی بتاتے رہے، نہج البلاغہ میں مولا علی نے بھی بتایا. آگے بڑھیں آج اس سے. اب ہے میرے ساتھ آگے کچھ پڑھ لوں. مولا متقیان نہج البلاغہ میں بیان فرماتے ہیں کیوں دھکے کھا رہے ہو، کیوں دھکے کھا رہے ہو، کیوں اندھے بنے ہوئے ہو، کیوں اندھے بنے ہوئے، کیوں گمراہ ہو رہے ہو، حالانکہ تمہارے درمیان اطرت موجود ہے. تو دو جن لفظوں کے ساتھ لکھیے، حالانکہ تمہارے درمیان اطرت موجود ہے. اور پھر آگے کتنا پیارا جملہ مولا امیر فرماتے ہیں ہم ائمۃ الحق. پھر اطرت کے بارے میں بتایا کہ اطرت ہے کیا. فرمایا ہم ائمۃ الحق. فرمایا یہ جو اطرت ہے نا یہ حق کی مہارے ہے. لطف لیجیے گا جملے کی، لطف لیجیے گا. امام کا جملہ ہے نہج البلاغہ. امام فرمایا ہم ائمۃ الحق. یہ اطرت کیا ہے؟ فرمایا حق کی مہارے ہے. حق کی
بزرگ چہرے بھی بیٹھے ہیں. یہ اونٹ ہوتا ہے نا, سبھی نے دیکھا, بچوں, بزرگوں نے, جوانوں نے دیکھا ہے. اس کے ناک میں ایک نکیل ہوتی ہے, آگے رسی ہوتی ہے, اسے مہار بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ اس مہار کو بچہ پکڑ لے اس کے پیچھے چل پڑتا ہے, بڑا کو پکڑ لے اس کے پیچھے چل پڑتا ہے, جوان پکڑ لے اس کے پیچھے چل پڑتا ہے, اونٹ بیچارہ ہوتا ہے, عورت پکڑ لے اس کے پیچھے چل پڑتا ہے, چل پڑتا ہے, اونٹ چل پڑتا ہے, مہار پکڑو آگے چلے گا. اب امام فرما رہے ہیں ہم وزمت الحق, یہ جو اطرت ہے نا یہ حق کی مہاریں ہے. توجہ ہے جی, حق نہیں, حق کی مہاریں. حق ان کے پیچھے چلے گا, یہ آگے آگے چلیں گے. اب آپ نے تو سن رکھے الحق مع علی و علی مع الحق, حق علی کے ساتھ ہے, بولو نا, علی حق کے ساتھ ہے. میرا اللہ حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑے. اب علی سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ایک علی کی بات نہیں, تو بولو میرے ساتھ, ایک علی کی بات نہیں, ہم بارہ کے بارہ حق کی مہارے ہیں. اگر ہمارے پیچھے چلو گے, توجہ فرمانا, ہمارے پیچھے چلنا ہے, ہمارے پیچھے چلنا ہے, ہم گمراہ نہیں ہونے دیں گے, ہم گمراہ نہیں. اچھا پیچھے لوگ بیٹھے, اگر مند لوگ بیٹھے سارے ہی مجھے اتنا جواب دے دے, مہار 1 میٹر کی ہو وہ بھی مہار ہے, مہار 10 میٹر کی ہو وہ بھی. بولو, میں جملہ کہہ جاؤں گا, میں دوہراؤں گا نہیں, کیونکہ میں نے آپ کے ذہنوں کے امتحان لینا, آج بھی مجلس ہے, میرا بھی تو حق بنتا ہے. آپ جب بھی آتے ہیں پڑھنے والے کے امتحان لیتے ہیں, آج کیسا پڑھا ہے, کیسا پڑھے گا, آگے کس طرف جا رہے. مجھے پتا ہے آپ استاد لوگ ہوتے جانتے ہوتے, لیکن آج آپ کا بھی میں امتحان لینے جا رہا ہوں, ایک جملہ کہہ دوں گا, دوہراؤں گا نہیں. بھائی مہار 1 میٹر کی ہو پھر بھی مہار ہے, مہار 10 میٹر کی ہو پھر بھی مہار ہے. ایک وقت آیا تھا, کچھ لوگ آئے تھے ایک بزرگ کے پاس, اس کو مبارک دی. اس نے پوچھا کہ کیا ہوا, مجھے کس چیز کی مبارک دے رہے ہو؟ اس نے کہا, ان لوگوں نے کہا تیرا جو بیٹا ہے نا اس کو بڑا عہدہ ملا ہے. کہا میرے بیٹے کو عہدہ کیوں ملا ہے؟ کیا اس وقت علی موجود نہیں تھے؟ بولو, کیا وہاں علی موجود نہیں؟ توجہ, ایک جملہ, کیا علی وہاں موجود نہیں تھے؟ ان لوگوں نے کہا موجود تھے. کہا پھر میرا بیٹا ہی کیوں؟ کہا وہ عمر میں بڑا تھا, اس کی ایج زیادہ تھی, اس لیے علی کی ایج تھوڑی تھی, اس کی عمر زیادہ تھی. اس نے کہا اگر عمر پہ ہی بات ہے پھر اسے کیوں بنایا, میں تو اس کا سلامت رہی اسکرین ہے. سلامت اللہ اس نے کہا کہ اگر وہ عمر کا بڑا ہے, اس کی ایج زیادہ ہے, تو میری تو اس سے بھی زیادہ ہے نا, پھر مجھے بناتے اسے کیوں بنایا؟ آپ کے حشاش مشاش چہرے دیکھتے ہوئے جملہ نہیں کہوں گا تو بخل ہو جائے گا. بھائی یہ جو اس وقت کہا تھا کہ علی کی عمر چھوٹی ہے اس لیے عہدہ نہیں دیں گے, بھائی میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں, چاہے آپ مانے برا مان جائیں, میں کیا کہوں, جملہ تو کہنا ہے. بھائی یہ اس ٹائم کہا تھا کہ علی کو عہدہ اس لیے نہیں مل رہا کہ علی کی عمر چھوٹی ہے. کاش یہی جملہ بدر میں کہا ہوگا, کاش یہی جملہ احد میں کہا ہوگا, کاش یہی جملہ خیبر میں کہا ہوگا. کہہ دیتے نا کہ علی کی عمر چھوٹی ہے, ہمیں جانے دے, جہاں لڑنے کی باری ہے وہاں علی جائے گا. توجہ ہے جی, توجہ ہے سارے صاحبان کی. خوش بیٹھے, آج آگے بڑھے, اس سے آگے تھوڑا سا بڑھے جی, سارے بولے ذرا. اچھا جی, فضیلت کا معیار ہم پڑھ رہے تھے, افضلیت کا معیار کیا ہے, اس میں سے ہم نے پڑھا صاحبان ایمان, صاحبان علم. توجہ ہے جی, صاحبان علم, نفس کی پاکیزگی. توجہ ہے جی, سچائی, ٹھیک ہے, قابل محبت, اور آگے ان کے قول کو, ان کے عمل کو اللہ اپنا عمل کہتا ہے.
نفس کی پاکیزگی، معصوم ہونا، یہ افضلیت کی دلیل تھی کہ یہ افضل ہے۔ اب پڑھتے ہیں سورہ نساء آیت نمبر 95۔ بیٹھو بیٹا، سورۃ النساء، توجہ ہے جی؟ یہ حوالے ہم اس لیے دیتے ہیں تاکہ آپ گھر جا کے پڑھیں۔ کیا کریں؟ اور گھر جا کے پڑھیں گے، ایک تو آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، دوسرا آپ کو ناز ہوگا۔ ناز یہ ہوگا کہ یہاں سے جو بھی بات ہوتی ہے وہ حق ہوتی ہے۔ گھر میں جا کے پڑھیے گا سورۃ النساء آیت نمبر 95۔ کیا جی؟ افضلیت کا معیار ایک اس میں بھی بتایا گیا۔ کس کا جی؟ یعنی اور یہ جب پڑھیں گے نا تو آپ یقیناً باغ ہو جائیں گے۔ یہ آیت کیا ہے؟ بہت تیزی کے ساتھ پڑھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا فرما رہے لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ وکلا وعد اللہ الحسنى وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما۔ تیزی کے ساتھ اس کا ترجمہ بھی سن لیں۔ پروردگار فرما رہے، پروردگار کیا فرما رہے؟ فرما رہے بغیر کسی معذوری کے گھر میں بیٹھنے والے مومنین اور راہ خدا میں جان و مال سے جہاد کرنے والے، توجہ فرما رہے، جان و مال سے جہاد کرنے والے اللہ کے راستے میں، فرمایا اللہ نے ان کے لیے زیادہ درجہ رکھا ہے۔ فرمایا کو اللہ نے سب کے لیے نیک وعدہ فرمایا، مگر بیٹھنے والوں کی نسبت جہاد کرنے والوں کو اجر عظیم کی فضیلت بخشی ہے۔ گھر میں جا کے شاید کو ہم نے پڑھنے، بالکل میں تیزی کے ساتھ آگے جا رہا ہوں۔ اس ایک آیت میں 3 دفعہ ان لوگوں کا ذکر ہوا ہے کہ جو نبی کے ساتھ جہاد کرتے ہیں۔ 3 دفعہ ایک آیت میں کتنی دفعہ ذکر ہوا ہے؟ اور یہ ذکر کس انداز میں ہوا ہے کہ جو نہیں لڑتے ان سے نبی کے ساتھ مل کے جو جہاد کرنے والے ہیں، جو لڑنے والے ہیں، وہ افضل ہیں۔ یہ ان کی بات ہو رہی ہے جو لڑتے نہیں ہیں، بھاگنے والوں کی بات نہیں ہے۔ توجہ ہے جی؟ وہ بات پیچھے ہے، یہاں ان کی بات ہو رہی ہے جو لڑتے نہیں ہیں۔ بھائی کوئی عذر پیش کر دیا جی مجھے یہ ہے، مجھے یہ ہے، ہاں اللہ کہہ رہے بغیر معذوری کو جو نہیں لڑ رہے، گھر میں بیٹھے، خدا فرما رہا ہے ان سے وہ بہتر ہے جو اللہ کے نبی کے لیے، اللہ کے لیے میدان میں لڑتے ہیں، جہاد کرتے۔ توجہ ہے جی؟ یہ افضلیت کی دلیل ہے۔ اور اس آیت میں 3 دفعہ ذکر کیا جہاد کرنے والوں کا کہ جو نبی کے ساتھ مل کے جہاد کرے وہ افضل ہے ان لوگوں سے جو نہیں کرتے۔ ہاں جی، جو افضلیت کی دلیل ہمیں قرآن نے کیا بتائی کہ اللہ کے نبی کے ساتھ مل کے جہاد کرنا۔ ہمیں افسوس تب لگتا ہے کہ علی سے ان کو بڑھایا جاتا ہے جنہوں نے کبھی زندگی میں کوئی کافر مارا ہی نہیں ہے۔ پھر تو دکھ لگے گا، لگے گا کہ نہیں؟ آپ کو بھی لگے گا؟ ہاں جی لگے گا۔ آپ ذرا سنیے، اب یہاں پہ نام تو علی کا کوئی نہیں نا، لیکن چلو حدیث، چونکہ قرآن کی جو تفسیر ہے نا اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ تفسیر قرآن بالحدیث، کہ قرآن کی تفسیر حدیث کے ذریعے بھی ہوتی ہے۔ یعنی قرآن کیا کہہ رہے ہیں، حدیث سے آپ کو پتہ چلے گا کس کا مفہوم کیا ہے۔ آؤ ذرا بڑھتے ہیں۔ اللہ تو کہہ رہے ہیں جہاد کرنے والے افضل ہیں، تو کہیں پہ نبی نے بھی جہاد کرنے والے کو افضل قرار دیا ہے، اور کس انداز میں کہا ہے۔ اہل سنت کی کتابوں میں، اہل سنت کی کتابوں میں یہ بڑی مشہور و معروف حدیث ہے جو میں گزارش کرنے لگا ہوں۔ ایک موقع پہ نبی عالم نے فرمایا لأعطین الرایۃ غدا رجلا کرارا غیر فرار یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ۔ ایک وقت ایسا آیا تھا، دن بڑے گزر گئے تھے، جنگ فتح نہیں ہو رہی تھی، جیسے جاتے تھے ایسا چہرہ لے کے آ جاتے تھے، اور گرے
جیسے جاتے تھے ایسا چہرہ لے کے واپس آ جاتے تھے. جب نبی نے بڑے دن نظما لیا, دن آپ کو پتا ہے کتنے دن نظمایا, جب آزما کے تھک گئے, جب تھک گئے نا تو پھر کیا ہوا, پھر نبی اعظم نے فرمایا لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا, فرمایا کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا. سارے بولو ہے نبی, ایسے نہیں کوئی دونوں ہاتھ بلند کر کے ہے نبی. علی کی بادشاہی ہے, علی کی بادشاہی ہے, علی اس میں الہی ہے, یہ جس میں جان میں دولا زبان کے ساتھ دل مولا. سارے بولے بھائی علی میرا مولا, میرا مولا, علی مولا. خدائے مخصوصی جناب امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام صلوات اللہ وسلم. متوجہ نہیں سارے سے متوجہ. اللہ کے نبی کو یہ کہنا کیوں پڑا بھائی؟ اگر افضل نہیں ہے تو سامنے تو بڑے لوگ تھے نا, جانے والے تو بڑے تھے, ہاں جی, اور واپس بھی بڑے جلدی آتے تھے. ہمارے کچھ خطیب یہ جملہ کہہ دیتے ہیں کہ جب واپس آتے تھے, بیٹا بیٹھ جاؤ بھائی, آپ سبھی سنیں. ہمارے کچھ خطیب کہتے ہیں کہ جاتے تھے, آتے بڑے جلدی تھے, تو جو ساتھ جاتے تھے وہ سالار کا گلا کرتے تھے, جو سردار لشکر ہوتا تھا وہ ان کا گلا کرتے تھے. سمجھو ہے نا نہیں, وہ ان کا گلا کرتے تھے. وہ کہتے تھے یہ پہلے بھاگا ہے, وہ کہتا ہے یہ بھاگے ہے. تو بعض کہتے ہیں وہ ایک بندہ کھڑا ہوا, اس نے کہا بھائی دونوں کو ہی بچاتے ہیں, نہ آپ بھاگے اور یا نہ یہ بھاگا ہے, بس گھوڑا بھاگا ہے. تو بھائی پھر مجھے اتنا بتا دو, جو ایک گھوڑے کو نہیں کنٹرول کر سکتا وہ اللہ کا دین کیسے چلا؟ لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا, کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا. مرد کون سا ہوگا؟ کَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ, ہوئے ہوئے ہوئے, بڑھ بڑھ کر حملے کرنے والا ہوگا. کل علم کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ نبی کسے علم دینے والے بولو؟ اس کو علم دینے والے کہ جو کرار ہوگا, بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والا ہوگا. بھائی ایسے 1400 سال سے ہمارے پیچھے لگے ہوئے لوگ یہ ایسے باتیں کرتے ہیں, ایسے باتیں کرتے ہیں. اب آؤ نا نبی سے سوال کرتے ہیں, نبی کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ جو کر جائے گا وہ بڑھ بڑھ کے حملے کرے گا, کہ لارن غیر فرارن میں بھاگنے والا نہیں ہوگا. بھائی نبی سے پوچھے, یہ تو بتائیں کیا پہلے 39 دن کوئی بھاگنے والے بھی تھے؟ چلو تاریخ کو چھوڑ دینا, حدیث سے نبی سے پوچھ لیں. یہ کیوں کہنے کی ضرورت پڑی کرار غیر فرار؟ جو کل جا رہا ہے, کل جیسے علم ملے گا وہ کراروں کا پڑھ پڑھ کر حملے کرے گا. کیا کرے گا؟ حملے کرنے والا ہوگا. فرار غیر فرار, فرمایا پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوگا. اب یہ ہے فضیلت, یحب اللہ و رسولہ. فرمایا وہ جو کل علم لے کے جائے گا نا, جو بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والے ہوگا, جو بھاگنے والا نہیں ہوگا, اب اس کو آگے تمغہ دیا جا رہا ہے. کون سا انعام, کون سا ہے؟ فرمایا وہ بندہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. جو اللہ اور اس کے رسول سے, دعوے دار ہم سبھی ہیں, ہم سب اللہ اور رسول سے محبت کرنے کے دعوے دار ہیں. اچھا عمل ہے, محبت کرنی چاہیے, زبان سے بھی, عمل سے بھی, کردار سے بھی محبت کرنی چاہیے. لیکن یاد رکھیں اس سے بڑا تمغہ آگے ہے. میں نے کہا کہنا اور ہے کہ میں محبت کرتا ہوں اللہ اور اس کے رسول سے, اس سے بڑا تمغہ یہ ہے وَيُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ, کہ یہ وہ ہے کہ جس کے اللہ اور اس کے رسول بھی محبت کرتے ہیں. اچھا, یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں.
اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. ایک بات تو میرے بھائی پتہ چل گئی نا کہ ہو سکتا ہے سامنے جو لوگ ہیں اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہوں گے، لیکن اس حدیث نے یہ بتایا کہ جیسے اس علم والے سے محبت کرتے ہیں جیسی محبت اس سے کرتے ہیں ایسے کسی اور سے بولو. تو جس سے اللہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہو افضل وہ ہوتا ہے یا کوئی اور؟ آج ہمارے برادران نے ایک نئی راہ ڈھونڈی ہے، اور تو کسی سائڈ سے نکلنے نہیں دیتے، انہوں نے ایک اور راہ ڈھونڈ لی. راہ کیا ڈھونڈی؟ میں ایک برادر کا کلپ سن رہا تھا، جو ہی یہ تھوڑا سا پہلے یہ افضلیت پہ بات ہوئی، ایک ڈیبیٹ ہوئی سوشل میڈیا پہ، آپ نے بھی دیکھی ہوگی، اسی وجہ سے میں نے اشرے کا موضوع بھی رکھا، جتنا علم تھا حضرات آپ تک پہنچانے کی کوشش کی. تو ایک صاحب اب ذرا جواب سننا، وہ جواب دینے کے لیے آئے کہ جی فلاں جو ہمارے بزرگ ہیں نا وہ کہہ رہے تھے افضلیت اور ہے فضیلت اور ہے. اب ذرا نکلنے کا طریقہ دیکھیں. ہاں جی یہ نکلنے کا طریقہ آپ یہ پھکی دے رہے ہیں کہ فضیلت اور ہے افضلیت اور ہے. بھائی فضیلت ہی نہیں ہے تو وہ افضل کیسا ہے؟ بھائی افضل وہی ہوگا جس کی شان زیادہ ہوگی، جس کا مقام زیادہ ہوگا، جس کا علم زیادہ ہوگا، جس کا ایمان زیادہ ہوگا، جس کے نفس کی پاکیزگی زیادہ ہوگی، جو سچا زیادہ ہوگا. اور جن کی میں نے بات کی ہے، یہ جو جتنی قرآن سے چیزیں بیان کی ہے نا، ایک علی کی بات نہیں، علی سے لے کے مہدی تک، یا کہوں نبی سے لے کے مہدی تک، یا کہوں یہ جتنے محمد ہے، ان سبھی کا ایمان سب سے بلند، ان سبھی کا علم سب سے بلند. ان میں تو ایسے عالم بھی موجود ہیں کہ غیر مسلموں نے کہا میرے چھٹے امام کے بارے میں سپر برین ان اسلام. اگر اسلام میں کوئی پاورفل ذہن ہے، دماغ ہے، تو وہ چھٹے امام کا دماغ ہے. اور وہ چھٹا امام خواہش کر رہے ہیں اللہ کاش مجھے اتنی زندگی دیتا میں آل محمد امام رضا کو دیکھ لیتا. یہ سارے ایسے ہیں، یہ جتنی فضیلتیں میں نے بیان کی ان سبھی میں پائی جاتی ہیں، پہلے سے لے کے 12ویں تک. اور 12ویں کے بارے میں تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے اللہ نے کیا دیا. ایک حدیث سنتے ہیں نا کہ انبیاء کے فضائل جو ہیں وہ اگر جمع ہو جائیں، وہ علی کے چہرے کو دیکھیں تو آپ کو وہ فضائل نظر آئیں گے. اگر ان فضائل کو بکھیر دیا جائے تو یہ سارے نبیوں کے فضائل بن جاتے ہیں، کمالات بن جاتے ہیں. اسی میں مفہوم بس کیا اس حدیث کا، بالکل اسی جملے کو ادھر اپنائی گئے جیسے تمام انبیاء کے کمالات کو اکٹھا کیا جائے. اور نبی فرماتے ہیں علی بن ابی طالب کا چہرہ دیکھ کے سارے کمالات نظر آئیں گے. اب غور کیجیے جملہ دے دوں، ایسے ہی علی سے لے کے امام حسن عسکری تک جتنے امام ہیں ان سبھی کے کمالات کسی ایک ہستی میں دیکھنے ہو تو امام مہدی کا چہرہ دیں گے. شاباش شاباش. سلامت رہے سلامت رہے. اللہ نے ہم کو ایسے راہبر دیے ہیں کہ جو افضل ہے صرف ہم نہیں کہتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے. اور جس ہستی کی میں نے بات کی ہے اس ہستی کے پاس اللہ اتنے کمال اللہ نے دیے ہیں، اور جب ظہور ہوگا اتنے کمالات ہوں گے. علماء اس میں متفق ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ اس میں امام کو 12ویں امام کو کسی زمانے کا بندہ بھی، کسی امام کے زمانے کا بندہ بھی جب دیکھے گا نا، اس کا چہرے دیکھے گا تو اسی زمانے کا امام اسے نظر آئے گا. یعنی اگر مولا علی کے ماننے والا، مولا علی کے دور والا بندہ 12ویں کو دیکھے اسے لگے گا یہ مولا علی ہے، یعنی پیچھے نہیں رہا.
اگر امام حسن کے دور کا بندہ امامت کے دور کا بندہ دیکھے گا اسے امام حسن نظر آئیں گے. اگر امام حسین کے دور کا کوئی بندہ دیکھے گا 12 امام کو اسے امام حسین نظر آئیں گے. اگر چوتھے امام کے دور کا کوئی بندہ دیکھے گا اسے چوتھے امام ہونا ہو نظر آئیں گے. یعنی سارے اماموں کے ماننے والا جو بھی امام کو دیکھے گا اس سے 12 امام وہی امام بن کے نظر آئیں گے. یا ایسے کہہ دوں گا غور کیجیے گا, ایسے کہہ دوں ابھی بھی مجھے مظاہر دیکھیں گے اسے حسین نظر آئیں گے, توجہ نہیں کر رہے, ابو ذر دیکھیں گے اسے علی نظر آئیں گے, سلمان دیکھیں گے انہیں محمد نظر آئیں گے. سارے بولے صفات یاد ہو گئی, درجات یاد ہو گئے, فضیلت کا معیار کیا یاد ہو گیا سبھی کو. اب آگے بڑھیں, توجہ ہے جی. مجھے منبر کے تقدس کی قسم ہے, توجہ ہے جی. آپ کی غور ہوگی تو میں نے یہ جملہ کہنے, آپ تائید کریں, بولیں توجہ ہے بھائی. مجھے منبر کے تقدس کی قسم ہے. میں نے جن ہستیوں کے بارے میں بات کی ہے نا, یہ ساری فضیلتوں میں پائی جاتی ہیں, ہم اس لیے افضلیت مانتے ہیں ان کی, اور جن کو ان کے مقابلے میں لایا جاتا ہے نا, اوئے ہوئے جملہ کہہ دو, کبھی ان کے ساتھ نہیں, کبھی ان کو جناب عباس کے ساتھ کھڑا کر کے دیکھنا, تمہیں پتہ چلے گا. جناب عباس کو دیکھو, ایمان میں کمال, یہ جو صفات ہیں یہ جناب عباس میں بھی دیکھیں, توجہ ہے جی. حالانکہ امامت والا عہدہ سرکار عباس کے پاس, ابھی ایمان کی بات ہو رہی تھی, تیرے چوتھے امام نے سرکار عباس کے بارے میں فرمایا مستقمل الایمان, ایمان کے آخری درجے پہ ہے. آپ نے سجرے میں سنا نا کہ ایک ہستی کو نبی نے فرمایا تھا سلمان و منا اہل بیت, سلمان ہماری اہل بیت میں سے ہے. یا پوچھا گیا کہ یہ جو 10ویں درجے پہ ایمان کے 10ویں درجے پہ فائز ہے سلمان جس کو اہل بیت میں کہا گیا, اس کا ایمان کیسا ہے؟ کہا اس کا ایمان ایسا ہے کہ اس کے ایمان کا سمندر کبھی خشک نہیں ہو سکتا. جو 10ویں درجے پہ اس کا ایمان اتنا ہے, جو آخری درجے پہ ہے اس عباس کا کیا مقام ہے. سرکار عباس کو ایمان میں دیکھیں, اہل بیت کے بعد 12 اماموں کے بعد عباس جیسا تجھے کوئی نظر نہیں آئے گا. اگر علم میں دیکھیں اہل بیت کے بعد, ائمہ اہل بیت کے بعد عباس جیسا علم کسی کے پاس نظر نہیں آئے گا. بلکہ علماء فرماتے ہیں اپنے دور کے فقیہ کو عباس کہتے ہیں, اپنے دور کے محدث کو عباس کہتے ہیں. اور اگر نفس کی پاکیزگی کو دیکھیں گے ائمہ کے بعد تجھے نفس کی پاکیزگی عباس جیسی کسی میں نظر نہیں آئے گی. سچائی دیکھیں گے ائمہ اہل کے بعد عباس جیسی سچائی آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی. قابل محبت بھی ہے, معرفت ایمان ایسی دنیا کو بتائی ہے ایسی کوئی جانتا ہی نہیں ہے. میں جناب عباس کو مجبور بنا کے نہیں پیش کرتا, اللہ نے بڑا مقام بنایا جناب عباس کا. عباس مجبور نہیں ہے, یہ جو چپ ہے جناب عباس نے دنیا کو بتایا ہے کہ امام کیا ہوتا ہے. امام کسے کہتے ہیں, امام کے حکم کا کیا معیار ہوتا ہے, مقام ہوتا ہے, یہ جناب عباس نے دنیا کو بتائے. اور جناب عباس کے بڑے القابات آپ نے سنے, آپ نے باب الحوائی سنا, آپ نے قمر بنی ہاشم سنا, وفا کے بارے میں سنا. آج 2 القابات اور سن لیں, توجہ ہے جی. کیونکہ میں نے کہا جناب عباس جو ہے مجبور نہیں, اور کبھی عباس امام کے سامنے بولتے نہیں. ہم نے تو سنا ہے, ممبر سے سن رکھے کہ پڑھنے والا کہتا ہے کہ عباس نے اجازت مانگی, امام نے نہیں دی, تو جناب عباس نے تکرار کیا فلاں جگہ پہ آپ نے نہیں دی, فلاں جگہ پہ آپ. کیوں؟ آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ جناب عباس کا مقام کیا ہے. یہ جو بیٹا ہے علی کا وجہ کیا ہے کہ امام حسین کو, امام حسین کا اپنے آپ کو خادم کہہ رہا ہے, اس کو کبھی سمجھنے کی کوشش کریں. معرفت امام ہے جو دنیا کو بتایا ہے جناب عباس نے, اور مقام اللہ نے اتنا دیا. اللہ تجھے کربلا لے جائے, جا کے دیکھنا کہ جتنا بڑا روضہ حسین کا اتنا بڑا روضہ عباس کا. بین الحرمین میں کھڑے ہو کے دیکھیں
آپ کو پتا چلے جتنا بڑا روزہ حسین کا اتنا بڑا روزہ بولو عباس کا. اور جو بزرگ علماء تھے نا ان کا یہ شیوا رہا. میں القابات پہلے بتا دوں. سرکار عباس کے القابات میں سے ایک لقب ہے باب الحسین, حسین کا دروازہ. جیسے نبی نے فرمایا نا کہ میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا, یعنی میری علم سے فیض یاد ہونے پہلے علی کے پاس آؤ, علی دروازہ ہے, وہاں سے ہو کے آؤ. اب عباس کا لقب ہے باب الحسین. فرمایا جس نے حسین تک آنا ہے نا عباس سے ہو کے آئے, دروازہ عباس ہے. اور پھر اور لقب ہے باب المعصومین. کیا لقب ہے جی؟ یعنی صرف حسین کا دروازہ نہیں ہے بلکہ جتنے معصومین ہیں سب کے دروازے کو عباس کرتے ہیں, سب کے دروازے کو. علامہ دربندی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ شیخ مرتضی انصاری کو میں نے دیکھا, انہوں نے سب سے پہلے جناب عباس کے روضے میں گئے, وہاں زیارت کی تو پھر حسین کے پاس آئے. تو علامہ دربندی کہتے ہیں میں نے سوال کر دیا تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ عباس باب الحسین ہے. عباس کیا ہے؟ باب ال, یعنی پہلے عباس کے پاس آؤ وہاں مہر لگاؤ, حسین کے پاس آ جاؤ. بڑا وفادار تھا عباس. آج علم آئے گا نا سرکار عباس کا. کبھی علیحدگی میں بیٹھ کے سوچئے گا, وہی میں نے خیبر کی بات کی نا کہ علم اسے ملے گا جو قرار غیر فرار ہوگا. آج بھی ایک علم آنے والا ہے جی, علم وہی ہے. کبھی ابو طالب کے ہاتھ میں تھا, اجرکم اللہ, پہلے چند جملے سن لیں. کبھی یہ علم سرکار ابو طالب کے ہاتھ میں تھا, کبھی یہ علم جناب حمزہ کے ہاتھ میں تھا, کبھی یہ علم جناب جعفر کے پاس تھا, کبھی یہ علم مولا متقیان علی بن ابی طالب کے پاس تھا, پھر یہی علم ہے سرکار عباس کے ہاتھ میں آیا. لیکن یاد رکھیں پہلے نے بھی کمال علم کو اٹھایا اور جو اس کی ذمہ داری تھی پوری کی, لیکن جناب عباس نے تھوڑے سے ٹائم کے لیے ایسے اٹھایا ہے, ایسی وفا کی مثال قائم کی کہ رہتی دنیا تک جب لوگ علم اٹھائیں گے اور لگائیں گے تو یہی کہیں گے کہ علم عباس ہے. علم گھر میں علم لگائیں, علم نکالیں بھی, لیکن ایک میسج ضرور دے دوں میرے شیعہ سنی برادران, جب آپ علم لگائیں نا تو علم لگانے کے بعد یہ ذہن میں رکھیں کہ اب تیرے گھر میں تیرے اوپر بڑی ذمہ داریاں آ گئی ہیں. سرکار عباس کی تم پہ نظر آ گئی ہے. اب کہیں ایسا نہ ہو کہ اوپر علم لگا ہو نیچے دین کے علاوہ بھی کام کرو, کوئی ایسا کام کرو جو شریعت کے خلاف ہو, تیرے گھر میں گانا بجانا ہو, تیرے گھر میں انڈیا کی فلم ہو, تیرے گھر میں برائی ہو رہی ہو. نہ علم لگائے تو پھر اس کی ذمہ داریوں کو دور کرنا, کوشش کرنا, کیونکہ علم والے نے بتایا حسین کسے کہتے ہیں. علم والے نے بتایا یہ جو حسین جس کی میں مدد کے لیے ہوتا ہوں یہ دین میں جا رہا ہے, اس نے دین کی اہمیت کو بتایا ہے. علم لگانا تو دین دار بھی پہلے بن جانا. آج علم آئے گا جی کہ بڑھ کے پرسا دیجیے گا جی. عباس وہ ہے, شب عاشور کو زہیر ابن کیب نے کہا عباس صاحب سے میں علیحدگی میں کوئی بات کرنا چاہتا ہوں, بس ایک دو جملے اتفاق کے سن لیں. شہادت میں تو آپ روتے ہی ہیں. جو معرفت والے مومنین ہوتے ہیں نا سرکار عباس کے مرید, اپنے کثرت کے ساتھ دیکھا ہوگا عباس کی وفات ہوتے ہیں. سرکار عباس کی وفات دیکھنا. زہیر ابن کیب فرماتے ہیں عباس شب عاشور ہے, فرمایا اکیلے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. سرکار عباس باہر ہے, زہیر ابن کیب باہر ہے. زہیر ابن کیب نے عباس کا چہرہ دیکھا. عباس کا چہرہ دیکھ کے کوئی بات یاد کروائی. آپ کی طرف ذہن لے جائیے گا میرے لفظوں کی طرف. کوئی بات یاد کروائی. زہیر ابن کیب کہتے ہیں عباس تجھے پتہ ہے تیرے بابا نے تیری ماں کے ساتھ شادی کیوں کی تھی؟
اللہ کرے بچہ جملے پڑھ لوں وفا کے جملے سن لے. اب تو پتہ تیرے بابا نے جناب عقیل کو کیوں کہا تھا کہ کسی بہادر خاندان کی خاتون سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں؟ فرمایا یہ وجہ تھی کہ اللہ اسے ایسے بچے دے گا جو حسین پہ قربان ہوں گے. اور اب بات مجھے پتہ ہے آج کی رات ہے, کل وہ دن آ گیا ہے. آج کی رات ہے, کل وہ دن آ گیا ہے. عزادارو جناب عباس نے انگڑائی دی. حسین کا شیر عباس, علی کا شیر عباس, انگڑائی دی. فرمایا زہیر ابن کین تو مجھے جوش دلا رہا ہے. زہیر ابن کین تو مجھے جوش دلا رہا ہے. کہا یہ رات ختم ہونے میں, کل کا دن آنے دے, میرے ہاتھ میں تلوار آنے دے. آئی کہانی کی زندگی کر, میرے ہاتھ میں تلوار آنے دے, میں تجھے دکھاؤں گا میں حسین کی مدد کیسے کرتا ہوں. اور رونے والا شیعہ سنیوں 14 سال سے ہم اس لیے رو رہے ہیں. عباس کو بھی پتا تھا کہ میرے بابا نے اس لیے مجھے مانا ہے, اور حسرت بھی تھی وہ دن کب آئے گا کہ میں حسین کی مدد کروں گا. اور رونے والا نے کہ کیا ہوا کہ جب وہ دن آیا کہ حسرت پوری ہو جائے, اس وقت حسین کے پاس آتے ہیں, آگ کہتے ہیں مولا مجھے لڑنے کی اجازت. اجرکم اللہ, شرم نہ کیجیے گا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اللہ تعالیٰ سب کو بول دے. ایک جملہ اور کہہ دے, جناب عباس کی غور سے سنیے گا جملہ, وفا کا جملہ. جناب عباس کی 2 حسرتیں تھیں. جہاں اور تھی وہ جناب عباس کے مرید ہو, میں دیکھ رہا ہوں آپ کے چہرے, اب وفا میں کتنا رو رہے ہیں. عزادارو جناب عباس کی جہاں اور خواہشیں تھی نا, وہاں 2 خواہشیں بہت بڑی خواہشیں تھیں. سنیے گے, ایک خواہش یہ تھی کہ میرے ہاتھ میں تلوار ہے, میں زہرا کی اولاد کی مدد. رونے والا دوسری خواہش یہ تھی مجھے موقع مل جائے میں فلان سے پانی لے اور بچے بڑے پیار سے. اجرکم اللہ, آپ سمجھ گئے میں کیا بول رہا ہوں. اللہ تیرے آنسو قبول فرمائے, اس غم کے سوا کوئی غم نہ دیکھے. عبادت تو ہو گئی ماشاءاللہ, منٹ دیکھ میری طرف والا آئے گا, جی بھر کے آج پرسا دیجیے گا. رونے والوں آج بخل نہ کیجیے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے آج یہ سرکار عباس کی شہادت میں علی کی بیٹی روئے اور ہم نہ روئے. ماحول کی نظر آپ دیکھ میری طرف, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے علی کی بیٹیاں روئیں. دیکھ میری طرف, کیسے ہو سکتا ہے علی کی بیٹیاں روئیں. چلو اور بڑھاتا ہوں جملہ, یہ کیسے ہو سکتا ہے زینب روئے. ہے تو بس میں دینا, ہے تو بس میں. اگر آپ جڑ گئے تو ایک جملہ کہہ دوں, اور بھائی زینب کیسے نہ روئے. ایک جملہ کہہ دوں, اجازت دے دیں, اور زینب کیسے نہ روئے. رونے والوں علماء کہتے ہیں مدینہ سے لے کے کربلا 5 مہینے اور 4 دن میں پہنچے ہیں حسین. 28 رجب کو چلے تھے, 2 محرم کو کربلا پہنچے ہیں. 5 مہینے اور 4 دن کا سفر ہے علی کی بیٹیوں کا, جو عباس کو خاص سننا چاہتے ہیں. 5 مہینے 4 دن کا سفر ہے, بڑا مشکل سفر تھا. علماء کہتے ہیں سارے راستے میں جناب عباس گھوڑے میں چلتے تھے, کئی میل آگے گھوڑا میں جاتے تھے. کوئی مرد آ رہا ہوتا تھا نا, اسے کہتے تھے راستہ چھوڑ دے زینب آئے. کہتے زندگی کا پتہ نہیں ہے, راستہ چھوڑ دے علی کی بیٹیاں آ رہی ہے. راستہ چھوڑ دے تو محافظ ہو جائے گا, راستہ چھوڑ دے علی کی بیٹیاں آ رہی ہے. اجرکم اللہ, جو ہے کر گئے اللہ کی جمعیت کو کھڑے رہے. اللہ بانی آج پر سب قبول فرمائے, آپ کی دعا قبول فرمائے, ہم سب کی دعا قبول فرمائے. اجرکم اللہ, اللہ تیرے حسو قبول کرے. اللہ کرے میں چاہتا ہوں پڑھ لوں, آپ سن لوں. رہنے والوں کہتے تھے راستہ چھوڑ دو, وہ بڑی پردہ دار جو آ رہی ہے.
رونے والوں یہاں تک علماء کہتے ہیں اس 5 مہینے اور 4 دن کے راستے میں جہاں پہ رات کو قیام ہوتا تھا جہاں پہ رات کو قیام ہوتا تھا علی کی بیٹیاں سو جاتی تھی عباس اور رونے والوں جو پہرے دینے والے کا آپ سوچو جب بی بی کو پتہ چل جائے وہ جا رہا ہے ہر کہتے زندگی کا پتہ نہیں ہے. اللہ اکبر اجرکم اللہ. بس عبادت ہو گئی. 2 جملے. عباس پیاسوں کے لیے پانی لے رہا. میرے کل بھی جملہ تھا آج بھی کہتا ہوں یہ سبھی کے لیے مشکل تھا کہ بچے کہتے ہیں ہمیں پیاس کھائے جا رہی ہے. سبھی کے لیے مشکل تھا لیکن اللہ تعالیٰ سب سے مشکل تھا عباس کے لیے. وہ رسکے تھے چلنے جانتے سالارے لشکر تھے جانتے بھی تھے میں پانی لا بھی سکتا ہوں. آپ بچوں والے بیٹھے ہیں پردے کے اندر میری ماں بہنیں بیٹھی ہیں آپ بیٹھے ہیں. اگر کسی بچے کو بیمار ہو نا ڈاکٹر منع کر دے نا ڈاکٹر منع کر دے اسے پانی نہیں دینا یا دودھ نہیں دینا یا شربت نہیں دینا لیکن اگر وہ مجبور ہو کہ کہیں پانی مانگ لے گا یہ اس ماں سے پوچھنا یہ اس باپ سے پوچھنا اس کی حالت کیا ہے. بھائی اسی کو ذہن میں رکھو کہ جناب عباس کے چاروں طرف بچے ہیں. ہے تو تیرے پاس میں نا ہے تو تیرے پاس میں سرکاری عباس کو لینا سیدہ کو راضی کرنا ہے. حضرت عباس لشکری بھائی دیکھو میری طرف اب میری طرف دیکھیں ماحول خراب نہ ہو جائے. حضرت بس سرکاری عباس کو رونا اور سرکاری عباس کو رونا کوئی عام رونا نہیں ہے. سرکاری عباس کو رونا سیدہ کو راضی کرنا ہے. آپ جانتے ہیں نا سیدہ نے دعائیں دی تھی تو عباس آئے تھے. اجرکم اللہ. میری طرف دیکھو ماحول میں خراب کرنا. اللہ تعالیٰ علم آئے گا بیٹا بیٹھ کے نیچے بیٹھتے. اللہ تعالیٰ ویسے چند منٹ مجھے دے دیں. اللہ تعالیٰ جناب عباس کو اجازت نہیں دوں میں ہاتھ پکڑ رہا تھا کوئی بنا ہوتے کرے. جناب عباس کو اجازت نہیں دی کیا لڑنے کی اجازت نہیں دی. حسرت تو تھی تھا لڑنے کی رونے والا حسرت کی لڑنے کی اور پانی لانے کی. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کیا عباس لڑے. دوسرا سوال ہے کیا عباس پانی لے آئے. تو ہی حسرتیں تھی. رونے والا لڑنے کی اجازت نہیں ہے بدو میں مجھے دے دے. لڑنے کی اجازت نہیں ملی. کہا عباس یہ بچے پیاسے ہیں ان کے لیے پانی لے آ. اور رہنے والے میں نے کہا نا اس درد کو دیکھو زینب کے مزاج سے کہ عباس کو جب جا رہے ہیں میں برداشت کیسے کرنا ہے. زینب کے دروازے پہ عباس. زینب نے دیکھا عباس بولنا نہیں ہے میں سمجھ گئی ہوں میں اجڑ گئی ہوں. سیدہ کو راضی کرے زینب کو راضی کرے لوگ عباس کو. عباس بولے نہیں مجھے پتہ چل گیا میں راضی ہوں. اجرکم اللہ. فرمایا مجھے پتہ چل گیا بولے نہیں میں اجڑنے والی ہوں. فرمایا مجھے پتہ تو اجازت مانگنے کے لیے آیا ہے. فرمایا ہاں بھی اجازت مانگنے کے لیے. اب حضرت عباس تجھے پتہ ہے نا تیری شکل میرے بابا علی جیسی ہے. آپ بھی میں چاہتا ہوں. کہا عباس جانے سے پہلے ایک دفعہ گھوڑے پہ بیٹھ کے دکھا. جناب کے پاس گھوڑے پہ بیٹھے اللہ جب گھوڑے پہ بیٹھے ہیں نا وہ صحابہ ادھر ہی کھڑے ہو جاؤ ادھر ہی کھڑے ہو جاؤ. تو حضرت آرو جب کہا نا گھوڑے پہ بیٹھ جاؤ جب گھوڑے پہ بیٹھے فرمایا ایک دفعہ خیموں کا چکر لگا. آئے تیرے پاس میں ادھر پڑھ کے رہا آگے پڑھ کے رہا خیمے کا چکر لگا. اور انہوں نے جب خیموں کا چکر لگایا ہے نا جناب عباس نے میرا پڑھنے کا آسان ہے آپ کا سن لینا آسان ہے. اور انہوں نے بڑا زینب نے اپنی چادر کو کمرے کے ساتھ باندھا. ارے بیویوں میں ہلکا بنایا. ارے بیویوں میں ہلکا بنا ہوا ہے. ارے لوگ کہتے ہیں بیویاں ارے آج کے بعد اور میں تمہارے پردوں کی جان آواز آتی ہے میرا عباس جا رہا ہے. اور میرے
کا علم اٹھا کے میرے امام نے پائے پھر میں ارے سکینہ کی آواز ہوتی ہے بابا اور میرا چچا عباس کہا گئے آواز آتی ہے عباس مارے گئے اور سکینہ رو کے آتی ہے بچوں اور میرا چچا مارا گیا بعد میں حسین مائک نہ بند کرنا